محسن نقوی نے جو بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ 450 ارب روپے کا گندم منگائی تھی اس نے پاکستان میں، وہ ٹیکہ اس نے پنجاب کے کاشتکاروں کو لگایا، اور پھر سے جو اس وقت بھی پنجاب حکومت میں اس انسٹالڈ رجیم نے اور مریم نواز نے وہ گندم خریداری نہیں کی کاشتکاروں سے، وہ ٹیکہ پھر جو ہے لگا ہے پنجاب کے کاشتکاروں کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں خواتین حضرات جو انرجی سیکٹر میں کل میں نے کافی بات کی، اور ہماری اور میری شبلی صاحب کی اور ہمارے ساتھیوں کی اس سیکٹر پہ پوری بات ہوگی، پر اس کا مختصراً میں کہہ دوں، آج فورسڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کی انفیشنسی سسٹم میں بڑھ رہی ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کہاں سے آئے گی انویسٹمنٹ؟ کہاں پہ ہے SIFC؟ کہاں پہ ہیں وہ دوسرے ادارے؟ ایک ڈھیلا بھی کوئی پرائیویٹائز نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ ملک میں اس وقت خواتین و حضرات رول آف لا نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے تو کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے تو آپ کا ہائی کورٹ میں جس کیس میں آپ کا القادر کا جو کیس ہے لگا ہوا ہے، وہاں پہ رقم آئی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، یہ انسٹالڈ رجیم کے وزراء کہتے ہیں ہم لوگ اس کو خرچ کریں گے دوسری جگہ، تو لہٰذا دانش یونیورسٹی کے لیے، اور کنٹرول میں ان کے ہے، اور الزام کس پہ ڈال رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، بشرا بی بی پہ۔ شرم ان کو نہیں آتی، ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ میرے بھائی راجہ صاحب الیکشن مطلب سپریم کورٹ میں مطلب ملٹری کورٹس کا یہ کیس لڑ رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے MNAs کو بغیر سنے جو ہے ان کے خلاف ریفرنسز ہو رہے ہیں، ریزرو سیٹس ہم سے چھینی گئی ہیں۔ کون سا آئین، کون سا قانون؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی، بشرا بی بی کے ساتھ جن حالات میں ان کو رکھا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ، شاہ محمود قریشی صاحب علیل ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے میاں محمود الرشید صاحب، اجاز چودھری صاحب جن کا پروٹیکشن آرڈر کے لیے پھر شبلی فراز صاحب نے چیئرمین سینٹ کو لکھا، وہ نہیں پروڈیوسر ہے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ، آپ کے جناب حسان نیازی صاحب، ہمارے اور کتنے اور ساتھی ہیں جن کو تحلیل میں جن کو جیل میں رکھا گیا ہے، پابند سلاسل رکھا گیا ہے، کنڈیم کرتے ہیں۔ جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اور آخر میں ایک بار پھر کہتا ہوں، ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ، اور اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ اپنا پیٹ کیسے مطلب پورا کریں گے؟ یہاں پہ تو انہوں نے اپنی عیاشی کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اور سینٹ چیئرمین نے اپنی تنخواہیں 14 لاکھ سے بھی اوپر لے گئے ہیں، ان کو ملازمین نظر نہیں آتے، کنڈیم کرتے ہیں ہم لوگ اس چیز کو۔ ہم لوگ عوام کی ہی بات کرتے ہیں، ہم لوگ عوام میں سے ہیں۔ میں نے چیلنج کیا ہے ان سارے انسٹالڈ فیڈرل منسٹرز کو اور بلوچستان کے صوبائی وزراء کو کہ آ جائیں، میں کوئٹہ میں کسی جگہ پہ اکیلے میں کھڑا ہوں گا، یہ بھی آ جائیں بغیر سیکیورٹی کے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، وہ اور اس کے وزراء کوئٹہ سے آگے جا نہیں سکتے ہیں، روٹ اس کا لگا ہوتا ہے کوئٹہ کے اندر بھی۔ مجھے دکھا کے بتائیں نا، یہاں پہ جو ان کے بیٹھے ہوئے MNAs بلوچستان کے حکومتی پارٹی کے، مجھے دکھا دیں، میرا اوپن چیلنج ہے آپ کے ذریعے، مجھے دکھا کے بلوچستان میں جا کے اپنے گھروں میں دکھا دیں، وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں۔ ان کا ایک MPA تھا، اس کو اگلوں نے پکڑ کے اس کے گارڈز کو، ڈالوں کو، ساروں کو انہوں نے باہر نکالا، ان کی کلیشنکوف اور M4 اور M16 رائفلیں لیں، اور ان بیچاروں کو 4 گھنٹے وہ بھیڑ بکری لیلوں کی طرح وہ بھی پھرتے رہے، آج پھیری ٹیڑھی بکریوں کی طرح وہ بیچارے۔ اس کے بعد ان کو واپس کر دیا۔ میرا چیلنج تھا، میں نے کہا یار بندوقیں چھوڑو، باقی چیزیں چھوڑو، اس میگزین سے ایک کلیشنکوف کی گولی 7.62 واپس کر دو بھائی، بہت بڑا بھلا ہوگا۔ وہ بھی نہیں کرا سکے۔ یہ حالات ہیں۔ ہم لوگ اپوزیشن کے ممبرز ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ہم لوگ M72A2 راکٹ لانچر لے کے، RPG راکٹ لانچر لے کے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں اور فائرنگ کریں؟ وہ تو ہم لوگ کر نہیں سکتے، ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ آواز اٹھائیں گے قومی اسمبلی میں۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سارے ساتھی آپ نوٹ کریں اس کو، میں اپنی سپیچ میں بھی کروں گا۔ دوسرا سال ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر وہ مس حولدار کی طرح بیہیو کر رہے، اور وجہ کیا ہے کہ میں نے الحمدللہ 4 بجٹ اس ملک کے بنا کے پیش کیے قومی اسمبلی میں، اور ہر بار ایز فائنانس منسٹر میں وہاں پہ انشور کرتا تھا کہ بجٹ ڈاکیومنٹس وہاں پہ پڑے ہوں۔ دوسری بار ہے کہ بجٹ ڈاکیومنٹس قومی اسمبلی میں فائنانس منسٹر کی سپیچ کے دوران نہیں آئے تھے،
وجہ ان کا خیال تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف ہمارے اتحادی ممبران یہ سروے آف پاکستان اور ان کتابوں کو ڈسک بجانے کے لیے استعمال نہ کریں، وہ ہم نے کر دیا، اس کا بندوبست ہم نے ٹھیک ٹھاک کیا۔ وہی بلاول ہے جس نے کہا تھا کہ ISI اور رو کو اکٹھے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ کوئی عقل ہے؟ یہ کوئی میچور سوچ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، نمبر ایک۔ دوسری اہم بات، کون سی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عدالتیں جو کہ الٹے پلٹے اس وقت فیصلے کر رہی ہیں، چٹ پہ بات آتی ہے اور وہ کر دیتی ہیں۔ عوامی بات ہم لوگ کر رہے ہیں اور وہ ایک ٹیکنیکل گفت و شنید ہو جاتی ہے۔ ریفارمز ان حالات میں یہ انسٹالڈ ریجیم کر ہی نہیں سکتی۔ مجھے بتا دیں کون سے ریفارمز؟ پاور سیکٹر ریفارمز کہاں پہ کرے گی؟ کتنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا؟ کون سے لائن لاسز کم کی ہیں؟ آپ CTBCM کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائیلیٹرل مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہاں پہ ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کی، گیس سیکٹر ریفارمز کی، کہاں پہ ہے؟ آپ انڈسٹریل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، کہاں پہ ہے ریفارمز؟ آپ ایگریکلچر ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، کہاں پہ ہے؟ آپ ایگریکلچر سیکٹر میں ویسٹیجز کی بات کر رہے ہیں، 1000 ارب روپے آپ کا ایگریکلچر میں وہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے، کہاں پہ ہے ریفارمز؟